أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأكلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، مگر نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. آپ تلاوت کریں اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے، اور آپ قائم کریں صلاۃ کو، بے شک صلاۃ روکتی ہے فحش اور منکرات سے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو تم صنعت کاری کرتے ہو. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. عقل اور عالم. عقل کو انسان کی تیسری آنکھ کہتے ہیں. یہی عقل انسان کے نفس کے تابع ہو جائے تو انسان کی آنکھ بند ہونے کے مانند ہو جاتی ہے. یہ آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب انسان کی عقل قلب کے تابع ہو. عقل قلب کے تابع ہو تو تیسری آنکھ بن کر اسرار اور رموز دکھاتی ہے. حقیقت میں علم کا منبع قلب ہے. معلومات یعنی خبر. روحانی اصطلاحات میں معلومات کو خبر کہا جاتا ہے. خبر کی تصدیق ایک امر ہے. ماضی میں کیا ہوا، کب ہوا، یہ خبریں ہیں. یہ تاریخ کی کتابوں سے، بزرگوں کی کتابوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ خبر بالقلم حاصل ہوتی ہے. لیکن علم ما لم یعلم، وہ حقیقت بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا، اور اس کے اسباب کیا تھے، اور اس کے اثرات سے کیا حاصل ہوا. اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم. یعنی اللہ کی آیتوں کا علم سینوں سے آتا ہے. لہذا پاک قلب بھی حقیقی علم کا حامل ہو سکتا ہے. جو دنیا کی خواہشات سے پاک ہو. مومن کی نماز ترک دنیا کا بہترین آلہ ہے. اس کے ذریعے سے جب خواہشات دنیا کو دور کیا جائے تو یہ انسان کی عقل، یہ آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے راہ حق کی رہنمائی کرتی ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. زمین اور آسمان کو اللہ نے بالحق پیدا کیا، یعنی حق کے لیے پیدا کیا، باطل کے لیے پیدا نہیں کیا. جب انسان راہ حق کو پا لیتا ہے اور اسی میں اپنا جینا اور مرنا لگا دیتا ہے تو زمین اور آسمان اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں. انسان کا نفس امارہ، نفس امارہ بھی حقیقت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ لوگ برے ہیں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کے غلط استعمال سے
اس زمین اور آسمان کے غلام بن جاتے ہیں، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو وہ اللہ جو رحیم ہے ایک کا کئی گنا بدلہ دیتا ہے، یعنی یہی نفس ارتقا اور معراج کراتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت تلاوت پیروی کرنے کا نام ہے، کسی چیز کے پیچھے اس طرح چلنا کہ کوئی اور بیچ میں نہ ہو۔ اللہ کا تعارف توحید میں ہے، اس لیے اللہ نے ہر چیز کو توحید پر استوار کیا۔ جب ایک مومن صلات کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو زمینی عناصر کی توحید پیش کرتا ہے، یعنی زمینی عناصر آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ نماز میں قیام آگ کا نشان ہے، رکوع ہوا کا نشان ہے، سجدہ پانی کا نشان ہے، اور قعدہ مٹی کا نشان ہے۔ اسی میں تسخیر کا راز چھپا ہوا ہے۔ نماز کا ہر رکن اپنے اندر 5 صفت عروج کی رکھتا ہے، یعنی قیام آگ کی صفتیں ہیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ صفتیں ہیں عقل، شوق، آرزو، غیرت، شجاعت، جس کی ضد غصہ، حسد، فراق، عشق مزاجی اور غضب ہے۔ اگر کوئی اپنی نماز سے عروج حاصل نہیں کرتا تو اس کی ضد یعنی نزول میں آ جاتا ہے۔ مثلا غصے کی موجودگی میں عقل غائب ہو جاتی ہے، حسد کی آگ شوق کو جلا دیتی ہے، فراق آرزو کو کھا جاتا ہے، عشق مزاجی غیرت کو مٹا دیتا ہے، اور غضب شجاعت کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح سجدے میں پانی کی صفتیں ہیں، وہ 5 صفتیں ہیں: بردباری، کلام، دانائی، سلوک اور بینائی، جس کی ضد مہر، ملال، غم، رنج اور فکر، یہ انسان کو زوال میں لے جاتی ہے۔ یعنی مہر کی موجودگی میں بردباری جاتی رہتی ہے، ملال کی موجودگی میں کلام بند ہو جاتا ہے، غم پیدا ہو جائے تو دانائی جاتی رہتی ہے، اسی طرح رنج کے ساتھ سلوک رفو چکر ہو جاتا ہے، اور فکر میں بینائی جاتی رہتی ہے۔ پھر قاعدے میں مٹی کی صفتیں ہیں، وہ 5 صفتیں صبر، شکر، صدق، سلیمی اور خلوت ہے، جس کی ضد میں خواہش، حرص، مستی، محبت، مادی چیزوں کی طمع، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی حرص کی موجودگی میں صبر جاتا رہتا ہے، خواہش شکر گزاری کو ختم کر دیتی ہے، مستی صداقت کو گم کر دیتی ہے، محبت مادی چیزوں کی سلیمی فطرت توڑ دیتی ہے، اور طمع خلوت سے نکال دیتا ہے۔ اور پھر رکوع میں بھی ہوا کی 5 صفتیں ہیں، وہ ارادہ، قیاس، خیال، تفکر، احساس، جس کی ضد ہیں تقلیات، وہم، گمان، وحشت، تصور۔ یعنی وہم کی موجودگی میں ارادہ باطل ہو جاتا ہے، گمان کی موجودگی میں قیاس قائم نہیں رہتا، تخیلات کے پیدا ہو جانے میں خیال باطل ہو جاتا ہے، وحشت تفکر کو ضائع کر دیتی ہے، تصور
احساس کو مل یا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ 20 صفتیں ہیں، یہ 20 صفتیں مومن کو انوار کمال تک پہنچاتی ہیں، تو اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے اور وہ علم، زہد، عرفان، ادراک، فہم کی شکل میں نماز کی معراج کو حاصل کر لیتا ہے۔ ورنہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برے کام بھی کر رہا ہے، تو اس کی نماز اس کو فحش اور منکرات سے نہیں بچا رہی، اس لیے وہ صلاۃ کی روحانیت سے غافل ہے۔ جب اس کو اس روحانیت کا علم ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز برکت کا باعث ہوتی ہے، پھر وہ ریاکاری اور مصنوعی عبادت سے بچ جاتا ہے، سب الہوں کی نفی کر کے سب سے بڑے ذکر اللہ کا حامل بنتا ہے۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبرو کو چاہے جانا میں نہ برباد کرے، کوہنائے پیکر میں نہیں روح کو آباد کرے، یا کوہن روح کو تقلید سے آزاد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔